الحمدللہ آپ کی بتایا ابھی فائنانس منسٹر پالیسی ریٹ آپ کا 13% پہ ہے. یہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے پاس ابھی بھی 8 پوائنٹس کی گنجائش ہے. اگر جو چاہیں تو ایک قلم سے اس کو 13 سے 6 پہ لے آئیں, لیکن میں اس کے اوپر میں زور نہیں دوں گا کیونکہ یہ اب اٹانومس بن گئے ہیں. اب کیا کریں, اٹانومی جنہوں نے ان کو دلوائی کن وجوہات کی بنا پر, میں اس پر نہیں جانا چاہتا, لیکن میں آپ کی اٹانومی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 5% سے کم مہنگائی آ چکی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ان 5 ماہ میں 11% کا ایوریج اضافہ ہوا ہے. آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً 24% کا ان 5 ماہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی اسی طرح جو آپ کی جو آپ کا آئی ٹی میں آپ کی 30%، 34% آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، کاروباری حضرات، ایکسپرٹس، سیکرٹریز، ہماری جو SIFC، اور پھر یہ ایک انتہائی خوبصورت منفرد ایک تبدیلی ہے، انتہائی خوش کن، کہ الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی. مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے. کہ قومیں تبھی بنتی ہیں کہ اتحاد اور اتفاق سے قومیں بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آج ہم، مگر یہ میکرو اسٹیبلٹی ہے، اس کو آپ گروتھ کا نام نہیں دے سکتے. اس کے لیے ایک لمبا سفر اختیار کرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں IMF کے جو ان کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے. یہ تو IMF نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب آپ کے 4 ٹریلین آپ کے یا 3 ٹریلین سالانہ آپ کے جو رسیٹس ہیں یا محصولات ہیں وہ دریا برد ہو رہے ہیں. یہ IMF تو کبھی نہیں کہا تھا. یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری تھی کہ ہم وہ محصولات حاصل کرتے، اور اسی طرح جو دوسرے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو ہم فلفل کرتے. ہم بتائیے کہ 3 ٹریلین ہمارے جو محصولات ہیں وہ خرد برد ہو جائیں تو پھر قرض نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ہے وہ ایک چیلنج جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے. میکرو اسٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ چکی. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اٹس اے ٹیم ورک اینڈ اے گریٹ ٹیم ورک led by Federal Cabinet and DPM, provincial chief ministers, and their teams in the provinces, SIFC. And I must tell you, without any fear of any kind of exaggeration, that I, for the first time in my lifespan, political lifespan, have never experienced this kind of cooperation which I have received from the army chief and the institution. For the good of this country, اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے اس طرح کی، کیونکہ we are here to play our innings and go home. یہ مگر ملک چلے گا انشاءاللہ اور قیامت تک چلے گا. تو اس کے لیے یہ جس طرح میں نے یہ لفظ کہا کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، منفرد بات ہے کہ اس طرح یہ آج تجربہ میرے لیے انتہائی خوشگوار ہے. میں یہاں پر اب یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ گروتھ کس طرح ہوگی. اسٹیبلٹی آپ لے آئے اور اس کے اوپر ہمیں پوری طرح فوکس رہنا ہے، اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن گروتھ کس طرح ہوگی اس کے لیے 3 یہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے کاروباری حضرات، ماشاءاللہ دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. بہت ان کی خدمات ہیں، بڑی انہوں نے ارک ریزی سے پاکستان کی خدمت کی ہے.
میں ایک اور پوائنٹ میں اس طرف آتا ہوں کہ گروتھ انڈسٹری ایگریکلچر کامرس ٹریڈ میں تبھی آئے گی کہ جو آپ کے ان پٹس ہیں وہ سستے ہوں، چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ گیس ہے، خاص طور پہ بجلی اگر ہماری اس خطے پہ مہنگی ترین ہے تو پھر پائیدار پیداواری ترقی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2.5 کھرب روپے کا ہے، 2.5 ٹریلین، اور لگ بھگ گیس میں بھی 3 ٹریلین ہے، گیس میں بھی 3 کھرب روپے کا اپنا آپ کا وہ سرکولر ڈیٹ ہے۔ تو اب آپ کی اگر بجلی مہنگی ہوگی، جس کے کئی عوامل ہیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے، اب بجلی چوروں کو اگر آپ پکڑیں گے تو وہ جناب اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹیٹس کو توڑنا ہوگا۔ بجلی جب تک آپ سستی نہیں کریں گے، کسی صورت بھی آپ کی صنعت اور حرفت کا پہیہ آگے نہیں گھوم سکتا۔ اسی طریقے سے آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13 پہ آ گیا، اور اب یقیناً بینک سے لوگ پیسے نکلوائیں گے۔ ہمیں وہ فریم ورک لے کے آنا ہے، ہمیں انڈسٹریل ایگریکلچرل فریم ورک، جس میں لوگ پیسہ نکالتے اس میں انویسٹ کریں تاکہ پروڈکٹیو امپلائمنٹ ہو، تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، تاکہ ہماری پروڈکشن بڑھے، امپلائمنٹ بڑھے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت کانسیپٹ بہت حد تک وہ ایک جاندار کانسیپٹ تھا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن، کہ پاکستان جن آئٹمز کو امپورٹ کرتا ہے وہ ہم خود بنائیں تاکہ زر مبادلہ جو ہے اس کو بچایا جا سکے۔ آن دا فیس آف اٹ یہ کانسیپٹ بہت جاندار کانسیپٹ ہے، مگر اس کو اتنا ایبیوز کیا گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، بعض لوگ بہت آنیسٹ ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اس کو اتنا ایبیوز کیا گیا کہ آج امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر ہمالیہ نما امپورٹ ٹیرف کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ کیوں؟ کہ جناب لوکل انڈسٹری ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو ہوا کیا، 77 سال بعد یہ جو لوکل انڈسٹری ہے جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر لگی، وہ آج مکمل طور پر اپنا دنیا کے خطے کے قرب و جوار کے انڈسٹری سے مقابلے سے باہر ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اٹ بیکیم اے رینٹل بزنس۔ وہ امپورٹس ڈیوٹیز ہائی ہیں جناب، وہ رینٹل پروفٹ آ رہا ہے، نہ کوئی آپ کو جدت کرنی ہے، نہ کوئی آپ نے ماڈرن مشینری لانی ہے، نہ ٹیکنالوجی لانی ہے، نہ ینگ ایکسپرٹس لے کے آنے ہیں، بس یہ منافع ہو رہا ہے۔ آج آپ ان کو کہیں کہ جا کے آپ اتار دیں، وہ دیوار گرا دیں جو امپورٹ ٹیرف کی ہے، ان کی یہ سب بند ہو جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ، اور میں اس کا کسی کو دوش نہیں دے رہا، اٹس اے کلیکٹیو